السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکچھمتا پریکشا 2 دینے والے اردو اساتذہ اکرام اور میٹرک کے طلباء و طالبات یعنی میٹرک کے اسٹوڈنٹ، آج ہم بات کرنے والے ہیں اردو ادب کی کتاب درخشاں کے سبق نمبر 6 پر، جس کا عنوان ہے مضمون۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مضمون کس کو کہا جاتا ہے۔ مضمون ہے کیا چیز؟ تو مضمون جو ہے وہ بہت ہی پرانا نثری صنف ہے، قدیم نثری صنف یعنی پرانا نثری صنف ہے، جس میں کسی ایک خاص عنوان پر یعنی ٹاپک پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے۔ سیر حاصل بحث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ٹاپک سے متعلق، اس عنوان سے متعلق جتنی بھی معلومات ہوتی ہے وہ سب مضمون کے اندر اکٹھا کرنا پڑتا ہے، یعنی ابتدا سے لے کے اس کے انتہا تک، اس کے فائدے، اس کے نقصانات، یہ تمام چیزیں، اس کے ایجادات، ہر ایک چیز پر بحث کی جاتی ہے، تب جا کر یہ مضمون مکمل ہوتا ہے۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی ہوتا ہے، یعنی چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے، جیسی ضرورت ہوتی ہے اسی اعتبار سے مضمون لکھا جاتا ہے۔ مضمون کو انگلش میں ایسے کہتے ہیں، ہندی میں لیکھ۔ مضمون طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ اب مضمون میں اتنی وسعت ہو گئی ہے کہ طرح طرح کے مضامین لکھے جانے لگے ہیں۔ مضامین مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے، الگ الگ قسم کے ہو سکتے ہیں، جیسے علمی مضامین، سائنسی مضامین، مذہبی مضامین، اخلاقی مضامین، اصلاحی مضامین اور سیاسی مضامین۔ جس عنوان پہ لکھیں گے وہ اسی کیٹیگری میں، اسی دائرے میں آئے گا۔ مضمون نگاری میں مضمون نگار کو کافی آزادی ہوتی ہے، وہ جس طرح چاہے، جس چیز پر چاہے لکھ سکتا ہے، جیسے سیلاب ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، یا سماج کے اندر کوئی ٹاپک یا عنوان ہو، اس پر ہر ایک عنوان پہ مضمون لکھا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مکمل معلومات مضمون کے اندر دینے پر ہی مضمون اچھا اور بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کا جو 10ویں کلاس کی کتاب کا سبق ہے وہ ہے عالمی حدت۔ یہ ایک مضمون ہے، ایسے ہے، لیکھ ہے۔ اب عالمی حدت کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم لوگ انگریزی میں گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ عالمی کے معنی ہوتا ہے پوری دنیا، یعنی پورے عالم، عالم سے عالمی بنا ہے، یعنی پوری، جس طرح گلوبل سے پوری زمین، پورا کرۂ ارض سمجھا جاتا ہے، پوری دنیا سمجھی جاتی ہے، کائنات سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے عالم کے معنی پوری کائنات، پوری دنیا۔ اور وارم معنی گرم ہونا ہوتا ہے، اردو میں اس کو حدت کہتے ہیں۔ حدت کے معنی گرمی، تپش، تمازت، یہ سب معنی ہوتے ہیں۔ آج جو دنیا میں گرمی پھیل رہی ہے اور موسم اپنے وقت پہ نہیں آ رہا ہے، سردی اپنے وقت پہ نہیں آ رہی ہے، گرمی اپنے وقت پہ نہیں آ رہی ہے، برسات اپنے وقت پہ نہیں، اس کی وجہ عالمی حدت ہے، گلوبل وارمنگ ہے۔ اس مضمون کے اندر اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انسان کے زندگی کا نظام تربتر ہوتا جا رہا ہے، اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے مضر اثرات یعنی نقصان دہ اثرات انسان کے صحت پہ بھی پڑ رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عالمی حدت کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کل کارخانے، پیڑوں کا کٹنا، گیسز، مختلف قسم کے دھوئیں، یہ ساری چیز مل کر فضا کو آلودہ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے صاف ہوائیں میسر نہیں ہوتی ہے، تو گلوبل وارمنگ
کا روپ یعنی اس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اسکرین پہ اس کا نام ہے مضمون، اور اس مضمون کا نام ہے عالمی حدت۔ یہ ماخوذ ہے، یعنی اس کے لکھنے والے کا نام نہیں دیا گیا ہے، کسی دوسری کتاب سے یا کسی دوسرے لیسن سے یا سبق سے یا کسی دوسرے کے کوئی اور مضامین سے اس کو لیا گیا۔ ماخوذ کا معنی لیا جانا۔ تو معروضی سوالات ہیں، دیکھتے ہیں سوال کہ عالمی حدت کی وجہ سے کس چیز میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، یعنی بدلاؤ آتا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب ہے آب و ہوا میں، یعنی پانی اور ہوا میں۔ سوال زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برس میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ اس کا جواب ہے 0.75 سیلسیس، یعنی دھیرے دھیرے کر زمین کی گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگلا سوال ہے زمین کا درجہ حرارت جانداروں کے لیے کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے معتدل۔ معتدل کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر، نہ زیادہ کم ہے نہ زیادہ زیادہ ہے، بیچ والا معاملہ ہے، یعنی درمیانہ ہے، اس میں انسان رہ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے زمین کے درجہ حرارت یعنی گرمی میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اضافہ کے معنی بڑھوتری، اسی کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مضمون عالمی حدت کے مضمون نگار کون ہیں؟ تو آپ کے آپشن میں کچھ نام رہیں گے اور اس میں سے ایک یہ رہے گا کہ ان میں سے کوئی نہیں، تو ان میں سے کوئی نہیں پہ آپ کو ٹک لگانا ہے۔ اگلا سوال ہے نظام شمسی میں زمین کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی جو سورج کا نظام ہے اس کے اندر زمین کو کیا مانتے ہیں؟ تو سیارہ مانتے ہیں، جسے ہم لوگ گرہ کہتے ہیں۔ 8 گرہ میں سے ایک گرہ زمین بھی ہے۔ اگلا سوال ہے گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے سنگین مسئلہ ہے۔ اگلا سوال کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ اس کا جواب ہے 31%۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں اور شیئر کر دیں۔ اگلا سوال ہے کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 2007 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے گلوبل وارمنگ کانفرنس میں کون مشہور سائنسداں شریک ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے اے پی جے عبد الکلام۔ اے پی جے عبد الکلام۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں بال وگیان کانفرنس کب منعقد ہوا؟ بال وگیان کانفرنس کب منعقد ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 2008 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے بال وگیان کانفرنس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ یعنی کس شہر میں آیوجن اس کا ہوا، آیوجت کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے دیما پور، یعنی دیما پور میں بال وگیان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، آیوجت کیا گیا تھا، جہاں پہ بہت سارے سائنسداں اکٹھے ہوئے۔ اگلا سوال ہے تمازت ارضی کے مسئلے پر ان میں سے کس ملک کے سائنسدانوں کے درمیان تبادلہ خیال ہوا؟ تمازت ارضی یعنی زمین کے گرم ہونے کے مسئلے پر دنیا کے کس ملک کے سائنسداں جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے اس پر تبادلہ خیال کیا، یعنی آپسی بات چیت کی؟ تو اس کا جواب امریکہ ہے۔ دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیس نکلتی ہے؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے میتھین گیس نکلتی ہے، میتھین۔ اگلا سوال امریکہ کے کس حکمران نے گلوبل وارمنگ پر کتاب لکھی؟ تو اس کا جواب ہے الگور۔ اگلا سوال ہے ناگالینڈ میں بال وگیان کانفرنس کتنے دنوں چلی؟ تو اس کا جواب ہے 5 دن۔ 5 دن بال وگیان کانفرنس چلی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں تمازت کے معنی کیا ہے؟ یعنی تمازت کے معنی کیا ہے؟ تو تمازت کے معنی گرمی ہے، تپش ہے، حدت ہے، یہ سب تمازت کے معنی ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے گرین ہاؤس گیسوں کو کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اسے کم کرنا ہوگا۔ جب گیسوں کو کم کریں گے تو تمازت ارضی
کم ہو جائے گی، گلوبل وارمنگ کم ہو جائے گی۔ تو اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور جو نئے ساتھی ہیں وہ بھی سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ایسی ویڈیو اور ایسی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔